الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ رحمتوں کا خزینہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر اللہ رب العزت نے اس امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو رب تعالیٰ کبھی بھی اس امت کو سورہ رحمان، سورہ فاتحہ اور بلکہ ایک روایت میں سورہ اخلاص اور رمضان کا مہینہ نہ عطا فرماتے ہیں۔ گویا رمضان کا مہینہ دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش کر دوں۔ میرے بندوں 11 مہینے تک شیطان تم سے گناہ کرواتا رہا تو تم اس مہینے کو اچھی طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا لو، اس میں محنت کر لو، عبادت کر لو، مجھے اللہ کو راضی کر لو، میں اللہ صاحب کا سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنی برکتوں والا ہے کہ اس کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے۔ رمضان کی ہر رات اور ہر دن رب تعالیٰ بندہ مومن کی دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا لازماً قبول فرماتے ہیں۔ 30 دعائیں دن میں، 30 راتوں میں۔ ہم پورا سال پریشان پھرتے ہیں، کیوں ہم لوگوں کے سامنے روئیں دھوئیں، اپنے پروردگار کے سامنے کیوں نہ روئیں؟ جب رب نے اتنا موقع دے دیا ہے تو ہم خوب دعائیں کریں، رو رو کے دعائیں کریں۔ دعاؤں سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا ہے۔ جو بندہ رو رو کے اپنے رب کے سامنے دعا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی ٹینشنیں پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ وہ تو بہت کریم پروردگار ہے، وہ ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے رونا جو ہے اس کو برداشت نہیں ہوتا، تو رب تعالیٰ تو کریموں کا کریم ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے روئیں تاکہ میں ان کی پریشانی دور کروں۔ جو رونا ہے اس کا آسمان سے اوپر اس کی ریٹ بہت زیادہ ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ لگتی ہے۔ آسمان سے اوپر آنسو نہیں ہے، آنسو آسمان سے نیچے نیچے ہیں۔ جب یہ آنسو اوپر جاتے ہیں تو وہاں ریٹ اس کی بہت لگتی ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ لگتی ہے۔ جو بندہ اپنے رب کے سامنے روتا ہے تو وہ بندہ پھر کسی کے سامنے رویا نہیں کرتا۔ لوگوں کے سامنے وہی بندہ روتا ہے جو اپنے پروردگار کے سامنے رونا نہیں جانتا۔ کاش کہ رب تعالی ہمیں سب کو اپنے سامنے رونے والا بنا دے، اپنے سامنے آنسو نکالنے والا بنا دے اور غیر کے سامنے رونے سے بچا لے۔ تو فرمایا رمضان کی ہر رات اور ہر دن بندہ مومن کی دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا لازماً قبول کر لی جاتی ہے۔ افطار اور سحری کا تو الگ سے بتایا گیا کہ افطار کے وقت میں اور سحری کے وقت میں بندہ مومن جو بھی دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا منوان قبول فرما لیتے ہیں۔ 60 دعائیں تو دن اور رات کے اعتبار سے، اور 30 دعائیں افطار کی اور 30 دعائیں سحری کی۔ 120 دعائیں تو یہ وہ ہیں جن کے لیے قبولیت کا فرما دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں اپنے رب کے سامنے روئے نہیں۔ یہ سنت عمل ہے۔ کیا ہے؟ سنت عمل ہے۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تھے؟ صحابہ فرماتے 3 چیزیں ہم رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ محسوس کرتے تھے کہ ایک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت بہت کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ عام دنوں کے اندر عبادت کا یہ حال تھا کہ اتنا لمبا قیام ہوتا تھا اللہ کے حضور، حتیٰ یتورمت قدماہ،
کہ نبی علیہ السلام کے قدمین مبارک سوج جاتے تھے۔ اللہ اکبر، مخلوق بھی وقت دیتے تھے، خالق کو بھی وقت دیتے تھے۔ لیکن صحابہ فرماتے نہیں، جب رمضان کے مہینہ آ جاتا تھا پھر آپ کی عبادت میں بہت کثرت ہو جاتی تھی۔ اور دوسری چیز جو ہم نبی علیہ السلام کے رمضان میں دیکھتے تھے، آپ علیہ السلام رب تعالیٰ کے حضور بہت ہی زیادہ آوزاری کیا کرتے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات کو عام دنوں کی بات فرما رہی ہیں، نبی علیہ السلام میرے ساتھ سرہانے کے اوپر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ اچانک فرمایا، عائشہ کہ تم مجھے اجازت دے دو میں کچھ اللہ کی عبادت کر لوں۔ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، نبی وسلم کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز ادا کرنا شروع فرمائی، میری آنکھ لگ گئی، اچانک میں نے اپنے چہرے کے اوپر قطرات محسوس کیے، پانی کے قطرات گرتے ہوئے محسوس کیے۔ میں نے آنکھ کھول کے دیکھا، آقا علیہ السلام زار و قطار رو رہے تھے، اور آپ کے آنکھوں مبارک سے آنسو نکل کے آپ کے چہرہ مبارک کو تر کرتے ہوئے میرے چہرے کے اوپر گر رہے تھے۔ صحابہ فرماتے نہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا پھر آپ علیہ السلام کے رونے میں، آہوزاری میں بہت کثرت ہو جاتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان دنوں کے اندر خوب روئیں دھوئیں، اپنے پروردگار کے سامنے آنسو نکالیں، تاکہ رب تعالی ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما کے رب تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو رب تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے، جنتیوں جاؤ اپنے اپنے واقف کاروں کی سفارش کرو، جہنم کے اوپر جاؤ اپنے اپنے جاننے والوں کی سفارش کرو، میں اللہ تمہاری سفارش قبول کر کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ساری جنتی سفارش کریں گے، انبیاء بھی تشریف لے جائیں گے، اولیاء بھی تشریف لے جائیں گے، حتیٰ کہ قرآن بھی سفارش کرے گا، یہ روزہ بھی سفارش کرے گا، ہر ایک اپنے اپنے تعلق والوں کی سفارش کریں گے۔ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا کوئی بھی جاننے والا نہیں آیا ہوگا، نہ انسانوں میں کوئی جاننے والا آیا ہوگا، نہ روزہ سفارش کرے گا، نہ قرآن سفارش کرے گا، نہ انبیاء سفارش کریں گے۔ وہ کہے گا، ہائے کاش، ہائے کاش آج میرا بھی کوئی جاننے والا آ گیا ہوتا، میری بھی سفارش کر لیتا، رب تعالیٰ مجھے بھی جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے۔ جب وہ یہ کہے گا نا، ہائے کاش میرا بھی آج کوئی جاننے والا آ گیا ہوتا، اس وقت اس کی آنکھوں کا ایک بال پکارے گا، یہ جو پلکیں ہیں نا، ان پلکوں میں سے بھی ایک بال پکارے گا۔ اللہ، دنیا میں ایک دفعہ آپ کا تذکرہ چل رہا تھا، آپ کی محبت کی بات ہو رہی تھی، اس بندے کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا، وہ اتنا چھوٹا سا آنسو تھا کہ میں ایک بال بھیگا ہو گیا تھا۔ اللہ میں گواہی دیتا ہوں وہ آپ کی محبت میں نکلا تھا، آپ کے ڈر کی وجہ سے نکلا تھا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے، جبرائیل اعلان کر دے کہ رب نے اس بال کی گواہی کو قبول کر لیا ہے اور اس جہنمی کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دی ہے۔ تو یہ جو رب تعالیٰ کے سامنے رونا ہے نا، یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے سامنے رونے والا ہمیں بنائے، ایسی آنکھیں نصیب فرمائے جو رب کے سامنے رونے والی بن جائے۔ تو دوسری چیز جو میں نے بتائی، آقا علیہ السلام بہت زیادہ اس مہینے کے اندر رویا دھویا کرتے تھے، آہوزاری کیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز، نبی علیہ السلام اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ فرماتے تھے۔ عام دنوں کے اندر بھی تو بہت زیادہ خرچ فرماتے تھے۔ ایک درہم باقی رہ گیا تھا، آپ رات گھر نہیں تشریف لے کے جا رہے تھے کہ جب تک یہ درہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہو جائے گا میں گھر نہیں آ سکتا۔ صحابہ فرماتے نہیں، رمضان میں تو آپ کے خرچ کرنے کی مثال یوں دیتے ہیں کہ جس طریقے سے تیز ہوائیں چلتی ہیں نا، اس میں آندھی چلتی ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کی مانے نبی علیہ السلام اللہ کے راستے میں خرچ فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے، جتنی استطاعت ہے، کوشش کیا کریں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک کم سے کم یہ فائدہ ہوگا کہ رب تعالیٰ آخرت کا ثواب تو ہے ہی ہے، کم از کم دنیا میں 10 گنا لٹا دے گا، 10 گنا دنیا کے اندر لٹائے گا۔ تو انشاءاللہ ان اعمال کی عادت ہوگی نا۔ ابھی آدھا مہینہ باقی ہے، آدھا گزر گیا، آدھا مہینہ باقی ہے۔ ان دنوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور بھرپور طریقے سے اپنے رب کے سامنے عبادت بھی کرنی ہے، رونا دھونا بھی ہے، اور رب تعالیٰ کے سامنے کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی کوشش کرنی نہیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔
میں عرض کر رہا تھا یہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو کسی کام کی عادت اگر ڈالنی ہے تو اس مہینے کے اندر اس کام کی عادت ڈالے۔ اس کو تہجد کی عادت نہیں ہے، اس مہینے میں تہجد پڑھنا شروع کر دے۔ جھوٹ نہیں چھوٹتا، گناہ نہیں چھوٹ رہا، اس مہینے چھوڑ دے۔ فرمایا باقی 11 مہینے رب تعالیٰ خود اس عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے گناہوں کو چھوڑ دے گا، باقی 11 مہینے اللہ توفیق عطا فرما دے گا۔ اس مہینے عبادت کی عادت جو ہے اپنے ڈالے گا تو کیا ہوگا، باقی 11 مہینے رب تعالیٰ خود اس کو عبادت کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ کتنا آسان کام ہے، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ میرے بندو، تم میرے حکم کے مطابق حلال چیزوں کو اگر چھوڑ سکتے ہو، کیا میرے حکم کے مطابق تم حرام کام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ تم کھانا پینا، بیوی کے پاس جانا، یہ حلال کام ہے، تم نے میرے حکم کی وجہ سے ان کاموں کو چھوڑ دیا، تو کیا تم جو حرام کام ہے میرے حکم کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے۔ جب ہم حلال چیز اللہ کے حکم سے چھوڑ سکتے ہیں تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو آج سے پکا عہد کرنا ہے کہ ہم نے ہر ایسی نافرمانی کو چھوڑنا ہے، ہر ایسے کام کو چھوڑنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھاتا ہے، شہوت کی نظر کسی غیر محرم کی طرف اٹھاتا ہے، ابھی اس کی نظر کسی غیر کے اوپر پڑتی نہیں، اس سے پہلے اللہ کی نظر اس کے دل کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ اچھا دیکھو، اس کو کھاتا میرا ہے، بندہ میرا ہے، اور یہ محبت کی نظر کسی غیر کے اوپر اٹھاتا ہے، میں اس وقت تک اس کو موت نہیں دوں گا، میں اس کو جو ہے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں کروں گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ جان بوجھ کر شہوت کی نظر غیر محرم کے اوپر اٹھاتا ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے رب تعالیٰ اس کو کلمے سے محروم کر دیتے ہیں، کلمے سے محروم کر دیتے ہیں کہ یہ محبت کی نظر غیر کے اوپر اٹھایا کرتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے چونکہ یہ ایک طریقے سے شرک خفی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں فرماتے۔ یہ غیر محرم کے اوپر جو محبت کی نظر اٹھا رہا ہے تو گویا یہ شرک خفی کر رہا ہے، اور شرک کی وجہ سے رب تعالیٰ مرتے وقت کلمے سے محروم کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے ان دنوں، ان راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اب جتنی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر بندے کی تمنا ہے، ذرا گریبان میں جھانکے نا، ہر بندے کی تمنا ہے میری زندگی سکون والی ہو، میری زندگی کے اندر امن ہو، خوشیاں ہو۔ تو خوشیاں مال پیسے سے نہیں آتی ہیں، خوشیاں بڑے عہدہ حاصل کرنے سے نہیں آتی ہیں، خوشیاں بڑے بنگلے بن جانے سے حاصل نہیں ہوتی ہیں، گاڑیاں مل جانے سے حاصل نہیں ہوتی ہیں، زیادہ بینک میں پیسے جمع کر لینے سے خوشیاں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ خوشیاں حاصل ہوتی ہیں جب بندہ 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جو خوشی ہوتی ہے نا، اس خوشی کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، اس کی مثال ہی بندہ نہیں دے سکتا۔ ایسی خوشیاں رب تعالیٰ بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، رب تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، رب تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ کوئی بہانہ مل جائے بس میں اپنے بندے کی بخشش کر لوں۔ جب وہ بخشنا ہی چاہتا ہے تو کیوں نہ ہم آج سچے دل کے ساتھ تمام گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کریں، تمام گناہوں کو۔ یہ نہیں کہ فلاں گناہ تو ابھی چھوٹ نہیں رہا، فلاں گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ جب بندہ تمام گناہوں سے توبہ کا ارادہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اور توبہ اگر سچے دل کے ساتھ کی ہے، اخلاص کے ساتھ کی ہے، تو رب تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کی توبہ بھی قبول کر کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما لیتے ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ دیکھو تھانے والے آئے اٹھا کے لے گئے، ایجنسیوں والے آئے آ کر اٹھا کر لے گئے، جا کر تحقیق کی، پتہ چلا یہ بندہ مجرم نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جب اس کی جان چھوٹتی ہے نا تو اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، جناب آپ نے مجھے چھوڑ دی، آپ کی اتنی بڑی مہربانی، جناب یہ جو آپ نے میرے بارے میں ریکارڈ بنایا ہوا ہے نا، تو رجسٹر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو فلاں جرم میں پکڑا ہے، تو یہ مٹا دیجئے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ میں مجرم نہیں ہوں تو آپ اس کو مٹا دیجئے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، نہیں ہم اتنی جلدی نہیں مٹاتے، یہ ہمارے پاس رہے گا تمہارا ریکارڈ، تمہاری اگر دوبارہ ضرورت پڑ گئی نا پھر تم کو بلا لیں گے۔ رب تعالیٰ اتنا کریم ہے، جب بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے رب تعالیٰ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اور گناہوں کی جگہ رب تعالیٰ توبہ کی برکت سے نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔
من عمل صالحا من ذکر او انثى، نہیں، من الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ گناہوں کے اوپر توبہ کر لی، نیک اعمال شروع کر دیے، میں اللہ اتنا کریم ہوں کہ گناہ تو معاف کر ہی دیتا ہوں، بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ اب ایسا بندہ جب قیامت کے دن حاضر ہوگا تو وہاں سب جہاں گناہ کیے تھے نا وہاں نیکی لکھی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو رب ہمارا بڑا کریم ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، لہٰذا آج سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کر لیجئے۔ الہی الہی عبدک العاصی عطاکا، اللہ تیرا گناہ گار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، پیارے اللہ آپ سے یہ دعا کر رہا ہے، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اللہ اگر آپ معاف فرما دیں گے یہ آپ کی شان کے لائق ہے، فَإِن تَدْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمُ سِوَاكَ، اللہ جیسے آئے تھے اگر ویسی خالی خلی واپس لوٹا دیا تو آپ کے علاوہ کون ہے جو میرے اوپر رحم کرے گا؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ بندہ سچے دل کے ساتھ کہتا ہے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ دیکھیں منہ کھلتا ہے نہیں کھلتا؟ بندہ توبہ کرتا ہے یوں منہ کھلتا ہے نا، تو رب تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ پورا منہ کھلنے کا انتظار نہیں فرماتا، بھی آدھا منہ کھلا ہوتا ہے، آدھا منہ کھلا ہوتا ہے، رب تعالیٰ اسی وقت توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ان دنوں کو سے فائدہ اٹھانا نہیں اٹھانا؟ اس محفل سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے رب تعالیٰ ہمیں بخشے بندوں میں شامل فرما دے، اور یقین کے ساتھ توبہ کریں، یقین کے ساتھ دعائیں کریں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر ہم یہ یقین کے ساتھ دعائیں کریں گے، توبہ کریں گے کہ اللہ میری توبہ قبول فرما رہا ہے، اللہ میری بات کو سن رہا ہے، تو ہماری بات سنی بھی جائے گی، ہماری توبہ قبول بھی ہو جائے گی۔ اگر یہ کہیں گے پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں، تو پھر اس بندے کے ساتھ پھر ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو پھر اس کے ساتھ معاملہ ڈاما ڈول ہوتا ہے۔ نہیں، پورے یقین کے ساتھ ہم دعائیں کریں، روئیں رب تعالیٰ کے سامنے، پھر دیکھیے ادھر ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے، رب تعالیٰ ادھر ہماری دعا قبول فرما لے گا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک اعمال اختیار کرے گا چاہے وہ مرد ہے یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو، کیا ہو؟ مومن ہو۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اللہ لازماً اس کو خوشیوں والی زندگی عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ علماء جانتے ہیں کہ کتنی تاکید فرمائی جا رہی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ لازماً، ہاں ضرور بضرور میں اس کی زندگی کو خوشیوں والی بنا دوں گا، جو بھی نیک اعمال کو اختیار کرے گا گناہوں والی زندگی چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی قید نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو رب تعالیٰ اتنا کریم ہے، وہ بخشنا ہی چاہتا ہے۔ تو اب ہم اپنے گربان میں جھانکیں کہ ہمارے طلب میں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، رب تعالیٰ کو منانے میں کمی ہے۔ وہ ہستی ایسی ہستی ہے جو سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جاتی ہے، سب سے جلدی معاف فرما دیتا رب تعالیٰ۔ اتنی جلدی ماں معاف نہیں کرتی جتنی جلدی رب تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تیرے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں، تو فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہے، فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ جب اس قسم کا خیال ہے تو سمجھ لیں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ اتنا کوئی باپ اپنے بھاگے ہوئے بیٹے کے واپس آنے کا انتظار نہیں کرتا، کوئی ماں اپنے ناراض بیٹے کے راضی ہونے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا انتظار رب تعالیٰ اپنے گناہ گار بندے کی توبہ کا کر رہا ہوتا ہے۔ جب جیسی توبہ کرتا ہے رب تعالیٰ فوراً ہی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، انتظار نہیں فرماتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جو ہے نا دائیں اور بائیں طرف کندھوں کے اوپر فرشتے مقرر ہیں۔ دائیں کندھے کے اوپر جو فرشتہ ہے یہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے اس کا ڈیوٹی ہے گناہ لکھنے کی۔ اور جو دائیں طرف والا یہ امیر ہے، اس کے اوپر اس کی اجازت کے بغیر یہ کچھ لکھ نہیں سکتا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا
تو وہ پوچھتا ہے جناب اس نے گناہ کر لیا کیا کروں؟ کہتے تھوڑا انتظار کر، ایک پہر تک انتظار کر، شاید توبہ کر لے۔ اب ذرا سوچیے اللہ کتنا کریم ہے، کیا کہتے ہیں؟ ایک پہر انتظار کر شاید توبہ کر لے۔ ایک پہر گزر گئی، پھر پوچھتا ہے جناب ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی، تو کہتے ہیں ذرا اور انتظار کر، ایک پہر اور انتظار کر۔ 2 پہر ہو جاتی ہے پھر بھی توبہ نہیں کی، پھر پوچھتا ہے جناب اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی، تو کہتا ہے تجھے کیا جلدی ہے یار، تھوڑا سا اور رک جا، ایک پہر اور رک جا۔ جب 3 پہر ہو جاتی ہے پھر بھی توبہ نہیں کرتا، اب یہ پوچھتا ہے کیا کیا جائے؟ وہ کہتا ہے اچھا ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی، چلو لکھ دو، لیکن ایک ہی لکھنا، لکھ دو ایک ہی لکھنا، ایک گناہ کیے تو ایک ہی لکھنا۔ اللہ اکبر، ادھر نیکی کی نہیں، ابھی صرف نیکی کا ارادہ کیا، میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، ارادہ کر لیا نا، فوراً ایک نیکی لکھ دی، اس سے پوچھا بھی نہیں، کوئی مشورہ نہیں، فوراً ایک نیکی لکھ دی۔ نماز پڑھ لی یا فلاں نیک کام کر لیا، ایک عمل کیا، اس کا ثواب کتنا؟ کم از کم 10 گنا، کم از کم 10 گنا ثواب۔ نیکی ایک ہی لیکن ثواب کتنا؟ 10 نیکیوں کا۔ نہیں، اس نے اخلاص کے ساتھ کی ہے، اچھا 700 گنا تک اس کو ثواب دے دو، بہت اخلاص کے ساتھ کی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں اللہ اپنی مرضی سے عطا کروں گا بغیر حساب کے۔ یہ روزہ بھی ایسی عبادت ہے، اس کا اجر رب تعالی خود عطا فرماتے ہیں، اس کا اجر رب تعالی خود عطا فرماتے ہیں۔ میرے بندو، ہر عمل کے اجر لکھنے کے لیے میں نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن روزوں کی عبادت ایسی ہے اس کا اجر میں اللہ خود عطا کرتا ہوں۔ انا اجزی بھی، میں اللہ خود اس کا بدلہ دیتا ہوں، وانا اجزا بھی، میں اللہ خود ہی بدلہ بن جاتا ہوں، اس کے بدلے میں اللہ مل جاتا ہوں ان کو۔ اللہ اکبر، جس کو بادشاہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ کتابوں میں لکھا ہے محمود بادشاہ نے ایک دم خزانے سامنے رکھے، مختلف قسم کے خزانے، ان کی بوریاں سامنے رکھیں، مختلف لوگوں کو جو درباری تھے، اب بھائی جو جس کے اوپر ہاتھ رکھے گا نا اسی کو ہو جائے گا۔ اب ہر ایک نے بھاگ کے نا، کسی نے سونے کے اوپر رکھ لیا، کسی نے ہیرے جواہرات کے اوپر رکھ دیا، کسی نے چاندی، جس کے سامنے جو آتا تھا اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ ایاز کھڑا ہے، اس نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا، سب ہنسنے شروع ہو گئے، دیکھو پاگل ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہے، اس کو عقل نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا ہے کہ جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھو گے بھی اس کی ہو جائے گی، دیکھو یہ تو ویسے ہی کھڑا ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا بات ہے، میں نے کہا تھا جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھو گے اس کی ہو جائے گی، تو آپ نے کسی چیز کے اوپر ہاتھ نہ رکھا۔ بادشاہ سلامت، آپ نے یہی فرمایا تھا نا کہ جو جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ہاں یہی تو کہا تھا۔ تو ایاز نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ کس کے اوپر؟ بادشاہ کے اوپر۔ بادشاہ سلامت، جب آپ میرے ہیں تو یہ سب کچھ میرے ہی ہے، جب آپ میرے ہیں تو یہ سارے خزانے میرے ہی ہیں، جس کا اللہ ہو گیا تو سب کچھ اس کو ہو گیا۔ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں اللہ خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کوئی بندہ جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کر، کوئی اتنی شرعی ضرورت اس کو عذر نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے، روزہ رکھتا نہیں ہے یا رکھ کے توڑ دیتا ہے، فرمایا اب یہ اس کو احساس ہوا، اس نے قضا بھی کر لی، کفارہ بھی، یعنی 1 مہینہ جان بوجھ کے جو بندہ ایک روزہ توڑتا ہے، رمضان کا ایک روزہ توڑ دیتا ہے، اس کو 2 مہینے مسلسل سزا کے طور پہ روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ پھر ان 2 مہینے جو روزے ہیں نا اس میں 1 دن بھی ناغہ کر دیا، پھر 2 مہینے اور رکھے گا، یعنی ایسی اس کے یہ کفارہ ہے۔ رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میرے بندے اگر تو نے جان بوجھ کے روزہ کھایا، قضا بھی کر لی، کفارہ بھی ادا کر لیا، نہیں ٹھیک ہے تیرا فرض ادا ہو بھی جائے، سزا سے تو بچ بھی جائے، لیکن جو اجر میں نے اس روزے کے اوپر دینا تھا نا، اب 2 مہینے نہیں، تو پوری زندگی مرتے دم تک روزے رکھتا رہے، اس کا ثواب تجھے نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر، ایسا ہی اجر ہے۔ رب تعالیٰ نے ایسا اس روزے کے اندر برکات رکھی ہوئی ہیں، لہٰذا کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سے روزوں کے اندر کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور یہ روزے اور یہ نمازیں یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتی ہیں، یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتی ہیں۔ روزوں یا نمازوں کا جو بندہ توبہ کرتا ہے گناہ معاف ہو جاتا ہے، گناہ تو اس کا معاف ہو گیا، لیکن اب جب تک تمہاری زندگی اس کو تم نے ادا کرنا ہے، مرنے سے پہلے نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب روزہ اہتمام کے ساتھ بندہ رکھتا ہے، تمام گناہوں سے بچ کر، ایک تو اللہ اس کو مل گیا،
جب اللہ مل گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رب تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں تقویٰ پیدا فرما دیتے ہیں، گناہوں سے بچنا اس کو نصیب ہو جاتا ہے، گناہوں کی نفرت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، نیکی کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر ایسے بندے کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، گناہ کی طرف دل راغب نہیں ہوتا، راغب ہو تو فوراً توبہ استغفار شروع ہو جاتی ہے، نہیں توبہ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیوں؟ اس کی زندگی میں تقویٰ ہے، اس کو تقویٰ کی لذت مل چکی ہے، اس کو اللہ کی محبت کی لذت ملی ہوئی ہے، گناہوں میں پڑنا اس کو ایسی ہے جیسی آگ کے اندر کودنا اس کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت رمضان کے ان دنوں سے، ان راتوں سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔